لیکن اجر کا معاملہ قیامت کے میدان کے اندر میں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نقطہ نواز ہے۔ پوری زندگی صحیح گزارنے کے بعد میں بھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں ایسی جو قابل گرفت میں آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر پھر جہنمیوں میں بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں جو بندے کی اچھی زندگی گزارنے کے باوجود نتیجے اور انجام کے اعتبار سے نامراد بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اور دین اور نماز اور احکامات کے اوپر اس کو نہیں رکھا، بلکہ صرف ایک رخ ہے، وہ اپنے محبوب کی بے ادبی اور گستاخی اور بدعقیدگی۔ اس پر بڑے بڑے عمل کرنے کے باوجود، دنیا میں سب سے بڑا عمل والا کہلایا جانے کے باوجود، اگر اپنے عقیدے کا میرے آقا کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا ہو گیا تو اللہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، رد کر دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے کہ جو فرما دیجیے آپ کہ آپ کی آواز سے اگر کسی کی آواز بڑھ جائے گی، آواز بڑھنے کی بات ہے، تو ان کے اعمال ہڑپ کر دی جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو۔ وہ تو سمجھ رہے کہ ہم بڑے عمل والے، بڑے دین والے، بڑے شریعت پر چلنے والے، ہم بڑی قربانیاں دینے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں ساری محنتیں جو بیکار ہوتی ہے عبادت کی لائن سے، وہ بے ادبی اور گستاخی مصطفیٰ پر ہوتی ہے کہ کسی رخ پر بھی میرے آقا کی عظمت کو جو خدا نے، وہ بدعقیدہ تھوڑی ہے کہ میرے آقا کی شان گستاخی کرنے والے تھوڑی ہے، یا پھر ہم کیا صلاۃ السلام نہیں پڑھنے والے ہیں کیا، ہم درود پاک کا انکار کرنے والے ہیں کیا، یا سنتوں کا انکار کرنے والے ہیں کیا، یا ہم کیا وہابی اور بدعقیدے ہیں کیا؟ نہیں، یہاں پر کسوٹی کوئی مسئلہ کو جماعت کو نہیں بنایا، بلکہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ جائے، اعمال ہڑپ کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قیامت کے میدان میں وہاں پر تو اس گمنڈ میں رہے اور اس ظام کے اندر میں رہے کہ ماشاءاللہ میں تو دیندار، میں تو حاجی اور نمازی، اور میں تو روزے دار، اور میں تو پیر، اور میں تو مرید، اور میں تو ذکر کرنے والا، میں تو قرآن پڑھنے والا، لیکن ذرہ برابر بھی اگر میرے آقا کی تعظیم اور عظمت میں دل کی سوئی اگر ہلکی پڑی تو اللہ کہے گا کہ تیرے عمل کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ سب سے بڑی مثال سمجھنے کے لیے ہے کہ 60 کروڑ برس کی عبادت بے ریا کرنے والے کو اللہ نے کسی گناہ کی بنیاد پر اس کو مردود نہیں کیا، بلکہ صرف اس کے دل میں یہ آ گیا، اس کے دل میں یہ آ گیا کہ اللہ تیری عبادت کروں گا، تیرے سامنے سجدہ کروں گا، لیکن یہ آدم کو سجدہ مجھے کیوں کروا رہا ہے؟ اللہ کے سجدے کا بھی انکار نہیں کیا، سجدے کا مقصد خدا وہاں پر فوت ہوا۔ اللہ کا مقصد عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب بندوں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ نہیں ہے، یہ سب کچھ راستہ ہے اس مقصد پر پہنچنے کا، اس مقصد پر پہنچنے کا۔ اللہ چاہتا ہی ہے کہ اپنے محبوب کی تعظیم دنیا میں ہو، میرے محبوب کی محبت کا اظہار ہو، اس لیے مخلوق نہیں، مخلوق کا خالق میں خود اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، اور محبوب سے محبت کر کے ختم نہیں کیا، بلکہ یہ روح دے دیا کہ جو محبت کرے گا میرے محبوب وہ میرا دوست ہوگا۔ اب میری عبادت اور میری بندگی کا راز صرف میرے محبوب کے ساتھ محبت ہے۔ عبادت کی عبادت اور عبادت کی اصل روح تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو بے روح کا عمل، جس سے بے روح کا انسان مردہ ہے، دین مردہ ہے۔ اب وہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم تو جاننے والے ہیں، ہم تو صلاۃ السلام پڑھنے والے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ درود پاک پڑھنے والے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ سنی جماعت والے ہی ہیں نا۔ بات یہ نہیں ہے، کسی جماعت کی خطبے پر خدا کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے قلب سے اس بات کا مطالبہ کرے گا، جیسے ہر ایک سے اس کے اپنے فرائض کا حساب کرے گا اور اس کے دین کا سوال کرے گا۔
ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے اس کے قلب میں میرے محبوب کی محبت ہے کہ نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا. اور دیکھنے کے لیے میدان محشر کا انتظار رب نہیں کرے گا، بلکہ میدان محشر سے پہلے ایک محشر کو خدا نے اپنے محبوب کی محبت کے آزمانے کے لیے ہر بندے کے لیے ایک میدان محشر تو وہ ہے جو سارے انسانوں کے لیے مالک یوم الدین، وہ سارے انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا. لیکن اللہ کو بڑی اجلت ہوتی ہے اپنے محبوب کے بارے میں. ہائے ہائے، اللہ اپنے محبوب کی محبت کے بارے میں کتنا احساس ہے. کاش کہ امت اور انسانیت کو اس کا احساس ہو جائے تو پھر قیامت بھی اس کے لیے کیا قیامت ہے، جنت بھی اس کے لیے کیا جنت ہے، رب کی عبادت بھی کیا عبادت ہے اس کے لیے. عبادتیں چاہے نماز ہو کہ روزہ ہو کہ زکوٰۃ ہو کہ حج ہو، یہ سب کچھ اس مقصد خدا کو حاصل کرنے کا راستہ ہے، منزل نہیں ہے. حج کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، مرید بننے کا حکم بھی اللہ نے دیا، اور پھر عبادات کا حکم بھی اللہ نے دیا، یہ سب کچھ بھی دیا. اس کے بعد پھر کہا کہ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کچھ اور ہے. اس کی رہبری کے لیے ہم نے یہ تم کو دیا ہے راستہ، اس کے ذریعے سے تم مقصد حاصل کرو. راستے پر تو چلے لیکن منزل پر نہ پہنچ سکے تو وہ بھی تو کھوٹا ہو جائے گا. شیطان 60 کروڑ برس راستے پر چلتا رہا، منزل کی جگہ فیل ہو گیا. فیل کا ہوا، عبادت میں فیل نہیں ہوا، گناہ کر کے فیل نہیں ہوا. صرف تعظیم اور ادب اور عظمت مصطفیٰ کے معاملے پر آخری قبولیت کی سند دینے کے لیے رب کی طرف سے جو عنوان رب اپنے بندوں کو دے گا اور قیامت تک دے گا، وہ اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار اور میرے محبوب کی محبت کا اظہار ہے. اللہ کا مقصد ہی کائنات میں صرف اور صرف یہ ہے کہ ٹوٹ کر میں جیسے اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں. بندو تم میرے محبوب کی محبت کا تم حق ادا نہیں کر سکتے، حق تو صرف میں ہوں جو رب ہونے کے حیثیت سے ادا کروں گا. اور کتنا حق ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کوئی رخ ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا سمجھائے، ایک شوہر اپنے بیوی کو کیا بتائے، ایک استاد اپنے شاگردوں کو کیا سکھائے، ایک خاندانی آدمی اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو کیا عادت سکھائے. قربان جائے میرے آقا کے نارے پاک پر، ہماری سانسیں قربان ہو، ہماری نفسیں قربان ہو. رب اپنے محبوب کی تعظیم اور عظمت کو کس انداز سے ظاہر کر رہا ہے. اور رب کے پاس میں خدا کی قسم صرف اپنے محبوب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنے محبوب ہی کے اندر اتنا گم ہے کہ پھر اس رخ کو دیکھ لیتا ہے تو باقی سب کچھ کو بھول جاتا ہے. کیا دیکھ لیتا ہے؟ اتنا آسان ہے جی راستہ. کہاں عبادتوں کو قبول کروائیں گے جا کر اس کے پاس میں. کیوں نے بابا 60 کروڑ برس کی عبادت والا تو رہ گیا. اب انہیں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں رمضان کے روزے اور میں حج کر کے خدا کے پاس میں، تیرا حج وہ تو عرش الہی کا حج کرنے والا تھا نا، طواف کرنے والا. وہ شیطان اتنا سب کچھ استاذ الملکوت تھا، لیکن مقصد میں چوک ہوا. حج کیوں دیا گیا، عبادات کیوں دی گئی، نماز کیوں دی گئی، زکوٰۃ کیوں دی گئی؟ ان سب کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہر جہیز سے تم کو کاٹ کاٹ کر اس مرکز پر لائے جس مرکز پر خدا خوش ہوتا ہے. اور وہ مرکز کون سا ہے؟ وہ مرکز کعبہ نہیں ہے، وہ مرکز قیامت اور محشر نہیں ہے، وہ مرکز عبادات اور علم اور شریعت نہیں ہے. وہ مرکز جو خدا کی رضا کا مرکز ہے وہ میرے آقا کی مسکراہٹ ہے. اور کس طریقے سے رب العالمین نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، کیسے سمجھایا بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ. یا اللہ تجھے احساس نہیں رہا کہ تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے. یہ کیا اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ میں محبت کے اظہار کے لیے وہ چیزوں کو کہتا ہوا شرمائے گا کہ میں باپ ہوں، میں کیسا کروں اپنے بچے کے ساتھ اس محبت کا اظہار. لیکن رب العالمین نے بتا دیا کہ میں اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہوں. پورا قرآن ان چیزوں سے بھرا پڑا ہوا ہے.
حقیقت میں خدا کی قسم قرآن مجید جن کو قرآن کی حق ملے گا ان کو نالین پاک مصطفیٰ ملے گا، جن کو قرآن سے شریعت مل جائے، دین مل جائے، عبادت مل جائے، عمل مل جائے، نماز مل جائے، زکوٰۃ مل جائے، حج مل جائے، لیکن نالین پاک مصطفیٰ نہ ملے تو وہ گمراہ ہے، گمراہ ہے وہ۔ اس لیے کہ رب کا مقصد قرآن ہے، رب کا مقصد تو صرف یہی ہے کہ سب کچھ سے چھاٹ چھاٹ کر اور ہکال ہکال کر میں جو چاہتا ہوں میرے بندوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں ان سے تم محبت کرو۔ اگر یہ ذرہ برابر بھی رخ کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو رب اس پر اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو اپنا دوست بنا کر اس سے محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے بندے تو میرا بندہ، میں تیرا رب، یہ رگ بازو، میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تیرا پیر بن جاتا ہوں، میں دنیا کی بہت سا مقام ہے۔ کیا عبادت کی وجہ سے؟ نہیں۔ کیا کوئی اور وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، تہجد کی وجہ سے، نوافل کی وجہ سے؟ نہیں، صرف ولایت جو رب العالمین اپنی دوستی کے لیے قبول کرتا ہے اسے اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے۔ اس لیے راہ ولایت اور راہ طریقت صرف عشق مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھول جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بازو رکھ دیتا ہے، صرف اس کے دل کے اندر میں دیکھ لیتا ہے کہ میرے محبوب سے یہ ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہے، پھر اس سے حساب و کتاب نگو نگو، سب حساب کتاب دینے والے ادھر ہے نا، چل ادھر آ تو، اللہ میں کدھر آؤں، کیوں آؤں؟ لوگوں بولے کہ نہیں ہمارے ساتھ میں رہتا تھا، نہیں نہیں تمہارے ساتھ میں رہتا، میں تمہارے ساتھ اب نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے دل کے اندر میرے محبوب کی محبت ہے۔ نکال لے گا خدا قیامت کے میدان میں، اس قیامت کے اس میدان میں جہاں پر سورج سمان عرصے پر ہوگا اور انبیاء بھی نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، دودھ پلاتی ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی، ہر ایک اپنے نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، خدا ایک نظر ڈالے گا میدان محشر میں، ارے کون سا رخ ہے میرے آقا کا، کتنا بڑا ظلم ہے، عبادات کو یہ پکڑ لے لیکن مقصد عبادت کو بھول جائے جو میرے محبوب کے مصطفیٰ کی محبت اور تعظیم اور عظمت ہے۔ اب پڑ گیا ہے عبادتوں کی لائن میں اور اسی کو منزل سمجھ رہا ہے، اسی کو بنانے اور سنوارنے کی چکروں میں بزم اور نظم کے ساتھ میں چل رہا ہے، اسی کے لیے لائبریریاں، اسی کے لیے کتابیں، اسی کے لیے تحریکیں، اسی کے لیے اجتماعات، اسی کے لیے بیانات اور اسی کے لیے تقریریں، یہ سب کچھ اچھے ہیں اگر غرض وہاں پر نالین پاک مصطفیٰ کا تعارف ہے، ورنہ حجت بن جائے گا، حجت بن جائے گا۔ خانقاہ بہت اچھی ہے اگر وہاں مقصد کے اعتبار سے نالین پاک مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم، ورنہ یہ خانقاہ گمراہیت ہے، پیر پرستی گمراہیت ہے، اللہ کے پاس سے پسندیدہ نہیں ہوتی۔ اگر وہاں پر مقصد نالین پاک مصطفیٰ ہے تو اللہ ہر لکڑی کے ہزارے حصے میں اس نظام کو خوش ہو کر دیکھتا ہے، کیوں؟ یہاں میرے محبوب کا عشق تقسیم ہوتا ہے۔ اس خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے اندر میں میرے محبوب کی محبت اور نالین پاک کی عظمت تقسیم ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، خدا محبت کے ساتھ ان خانقاہوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ خدا کو غرض ہی نہیں ہے کسی چیز سے، اس سے کاٹ کر بڑے بڑے مسلک، بڑے بڑے اجتماعات، بڑی بڑی جماعتیں اور بڑے بڑی لائبریریاں، بڑے بڑے بیانات، بڑے بڑے خدمات دین کے، خدا تو انجام دیکھے گا کہ نہیں، یہ تو ہے ان کی غرض کے لیے، میرے جنت و جہنم کے سوداگر ہے یہ۔ اللہ ایک نظر بھی رحمت کی ان چیزوں پر نہیں ڈالے گا۔ اللہ کو غرض نہیں ہے، ہاں میرے مصطفیٰ تو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے انعامات پر اس کا بدلہ دینے کے لیے اپنی جھولی کو، کملی کو کھول کر ان کو نوازیں گے۔ نمازیوں کی بھی مغفرت ہوگی، روزے داروں کی بھی مغفرت ہوگی، حج کرنے والوں کی بھی مغفرت ہوگی، گناہوں کی معافی ہوگی، لیکن اللہ کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا وہاں پر۔ انٹرسٹڈ رب کہاں پر ہوتا ہے؟ بندہ متوجہ ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میرے گناہگار بندے میری رحمت کو اتنا تلاش نہیں کرتے جتنا میری رحمت ان کو تلاش کرتی ہے. انٹرسٹڈ ہوتا ہے نا, تیری عبادت ہے تیرے غرض کے لیے, حج کیوں کر رہا ہے, نماز کیوں پڑھ رہا ہے, وہ تجھے جہنم کا ڈر ہے, جنت کا شوق ہے, اس کے لیے نا, اس میں کیا میرے محبوب کی محبت داخل ہے تو پھر میں انٹرسٹڈ ہوں. اگر وہ نہیں ہے تو ڈیڑھ سے پہلے تو 60 کروڑ برس, اب تو کیا اب اس وقت میں حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں. اب دیکھو کتنی کانفرنسیں, کتنے اجتماعات اور کتنی کیا کیا ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے. اچھا پھر سب یہ اتنا ضروری تھا, اس کے بغیر حج قبول نہیں ہوتا. تو 20 سال پہلے تو کوئی بھی کانفرنس نہیں ہوتی تھی, کوئی بھی مولانا بیان نہیں کرتا تھا, کوئی بھی آ کے حرکتہ کر کے پاگل نہیں بناتا تھا لوگوں کو. پہلے کے حاجی ان کا مقصد کیا ہوتا تھا, ان کا مقصد تو دل کی تمنا یہ ہوتی کہ کعبے کو جانا تو ہیلا ہے لیکن دیار مصطفیٰ کی حاضری مقصد ہے. آج یہ لوگ کہاں کیا جا رہا ہے, لیکن یہ دیکھو کہ وہ بھی انٹرسٹڈ ہے کیا ان چیزوں سے, اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہتا ہے جہاں میرے مصطفیٰ کی محبت کا عنصر نہ ہو. اس سے بڑی مثال بھی اور کیوں دوں, تم خانقاہ سے دل و جان کے ساتھ وابستہ ہے نا, اگر خانقاہ میں بھی یہ چیز نہیں ہے تو خانقاہ بھی گمراہ ہے, یہاں بھی تم کو کچھ نہیں ملے گا. اب کہہ دیں ہمارے پیر کا نظام, ہماری 8-10 خانقاہ ہیں اور ہمارے ذکروں کا نظام, ہمارے لنگروں کا نظام, ارے خدا کو کیا پڑی اس سے, تیرے لنگر تو کیا لٹاتا ہے, اس سے زیادہ تو برہمن بیچارے مندروں کے اندر میں روزانہ پرساد بانٹتے نا, بانٹتے کہ نہیں بانٹتے, ادھر حماقت کر رہا ہے. سردار جی برادری دیکھو ان کے گرودواروں کے اندر میں کتنی تقسیم کرتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی قبولیت کے لیے اللہ صرف یہ دیکھتا ہے, اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر میرا مقصد پورا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. بندوں کا اپنا مقصد نماز پڑھ کر یہ سوچے کہ میں تو نماز پڑھ لیا, حج کر کے سوچے کہ حج کا فرض ادا ہو گیا, قربانی دے کر یہ سوچ لے کہ میں تو قربانی کر لیا, علم حاصل کر کے یہ سوچ لے کہ میں تو عالم بن گیا. تو وہ تو تیرا مقصد ہے. بندے ذرا تیرے مقصد کے ساتھ میں میرے مقصد کا بھی تو دھیان دینا تھا. میرا مقصد صرف میرا محبوب ہے, جو تیرے گھر کے اندر میں, تیرے دل کے اندر میرے محبوب سما جائے, تیری ایک ایک سانس میرے محبوب کی محبت کے حوالے ہو جائے. اے دل کعبہ جاہ مصطفی مدینہ بن جائے, جو یہاں مدینہ بنا لیتا ہے, جو یہاں دل مدینہ بنا لیتا ہے. خیر و خام طور پہ امت کے سامنے نہیں ہے نا, گاڑ دیا جا رہا ہے کانفرنس سے رکھ کر اور سیمینار رکھ کر, مجلسیں رکھ کر, بریانی پکا کر کھلا کر اور بیانوں میں الجھا کر حق سے اس رخ کو مدھم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے 20 سال پہلے بغیر علماء کے بیانات کے اور حج کے ٹریننگ کے کیمپوں کے ان ساروں کے حج قبول ہی نہیں ہوئے. کیسے قبول ہوتے تھے؟ حج کے کر کے آنے کے بعد مرنے تک ان کی زندگی کے اندر میں ہر لمحے میں اپنے حاجی ہونے کا حساب بھی دیتے تھے, احساس بھی دیتے تھے. لوگ دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ حج. اور آج مسجد کی صف میں تمہارے بازو 10-10 حج کیا ہوا ہوگا لیکن پتہ ہی نہیں چلے گا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. پھر یہ کانفرنس سے اور یہ امت کو الجھانے کے نظام, اگر یہ ضروری ہے حج کے لیے تو پھر 20 سال پہلے کے حاجیوں کے سارے حج بیکار ہو گئے نعوذ باللہ. نہیں, وہاں روح حج تھی. کیا تھی؟ روح حج تھی. اور جو اس رخ کے اعتبار سے اپنے اعمال کی لائن میں, میرے بچوں شریعت اور اعمال کا نظام عبث نہیں ہے, لیکن عبث ہے, بیکار ہے. یہاں کھل کر کہتا ہوں میں, نماز بھی, روزہ اور زکوٰۃ اور حج بھی, تمہارا جہاد اور اپنی جان کو دینا بھی خدا کی نظر میں عبث و بیکار ہو جائے گا اگر اس میں خدا کا مقصد نہ ہو. اور خدا کا مقصد خدا کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. خدا کو انٹرسٹ صرف اپنے محبوب کی محبت سے ہے. اور جس قلب کے اندر میں میرے آقا کی بے لوث محبت آ جاتی ہے, آج دور دور تک وہ چیزیں نہیں ہیں. ساری چیزیں تو راستوں کے اوپر ہی امت کو الجھا دیا جاتا ہے, لیکن مقصد سے بہت دور کر دیا جاتا ہے. مقصد سے
ایک پیر صاحب کی خدمت میں مرید آیا، حضرت کے پاس پیسے جمع ہو گئے، میں حج کو جانا چاہ رہا ہوں۔ تو بڑے جڑ رہا حج کو میں جب نکلوں گا جب جانا، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، تیسرے سال تو بھی نہیں کرنے کے اب شوق اس کو بھی پیدا ہو گیا، حج کرنا ہے مجھے۔ جا کے پیر کو کانا کترنا شروع کر دیا، اجازت دو نا، زبردستی اجازت دے دو نا۔ اب وہ پیر جو رہتے کامل پیر، جا بیٹا جا، مگر خیال رکھنا سفر کے اندر میں ادب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے۔ کچھ اشارہ فرمایا وہاں پر جانے کے بعد میں کہ مدینے میں تو کتا نظر نہیں آئے گا، لیکن کہیں پر کتے سے سابقہ اگر پڑ جائے تو اس کا بھی احترام کرنا۔ بالکل حضرت اس کی تو پابندی کروں، حضرت بتا دیے نا، بالکل گیا بیچارہ حج، ماشاءاللہ حاجی بولیں گے لوگ، اب کود کے رمی جمرات بھی کیا، طواف بھی کیا، یہ بھی کیا اور وہ بھی کیا اور وہ بھی کیا، مدینے میں بھی آیا، سب کچھ بھی آیا، سب کچھ بھی آیا۔ اجلت کے اندر میں کہیں جا رہا تھا، ایک جگہ مدینے کے باہر کے حصے میں کتا درمیان میں آ گیا، تو اجلت میں کسی تو کتے کو لات مار دیا، اور لات مارنے کے کام پر چلے گئے۔ عشق رسول جہاں پر ہے وہیں پر ہم کو اپنی حق کو حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تم کو مبارک تمہاری کانفرنس ہے، تم کو تمہارے اجتماعات مبارک، تم کو تمہارا لٹریچر مبارک۔ سوچو صحیح نا، تمہارے باپ دادا کیا لٹریچر پڑھ کے یہ اجتماع اٹینڈ کر کے علماء کی باتیں سن کے، ارے جانے سے پہلے مایو اپنے سے کہا جا رہے تو صحیح، مگر اتنا اپنے سے کہاں ہوتا جی انہوں نے یہ کرے تو ویسا ہو جاتا رہتے، وہ کرے تو دم نافذ ہو جاتا، اور وہ تو انہیں غم زدہ ہو کے جاتا۔ بھٹکتی آتما کے سر کا جا رہا ہوں، مگر 8 لاکھ روپے تو بیکاری، 9 لاکھ روپے، چلو جا رہے سے اس کو تھوڑا سا سونا تو لا لو ساتھ میں، بیماری بن کے چلے جاتا، حج کا مقصد تو باقی رہ جاتا۔ پھر آج کی کیا ہوتا، مدینے کے ویسے لیٹا، وہ ویسا فریج اور وہ ویسا کولر اور وہاں کے اے سی۔ ارے ڈی سی کے بچے، مدینے کی خواب کی عظمت سنا، گنبد خضرا کے دیدار کی حقیقت سنا، وہاں پر مر مٹنے کے تیرے آنسو بتا۔ آنے والے حاجیاں کیا کرتے ہیں، خدا کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، خدا کو کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، تمہارے اعمال و عبادات کا وہ محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، میری ذات بے نیاز ہے، مجھے انٹرسٹڈ صرف یہ ہے کہ تمہاری ہر سانس میں میرا محبوب ہو، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس میں اللہ یہ چیز دیکھ لیتا ہے اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کیسا دوست بنا لیتا ہے، ہائے ہائے کیسا دوست بنا لیتا ہے۔ کوئی مقام ہے، یہ رخ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے محبوب کی محبت کا نہیں، اللہ یہ نہیں دیتا، اللہ یہ نہیں دیتا ہے، یہ تو جن کو سلیکٹ کرتا ہے انہیں کو۔ اس لیے خیر مناؤ جن کو نسبتیں ملی ہوتی ہے۔ اچھا نسبتوں میں بھی مرید بنے ہوئے یہ نہیں، خانقاہ چلا رہے یہ نہیں، دل کی سوئی مدینے کی چوکھٹ سے جڑ گئی ہو، سانسوں میں میرے مصطفیٰ کی یاد ہو، اور پھر ہر حال کے اندر میں میرے آقا کی مسکراہٹ پر جان دینے کا جذبہ ہو یا جان بچانے کا کی۔ تمہارا در ہو میرا سر ہو، جو بات ہو وہ آخری بات ہو، جو بات ہو روبرو رہوں اسی حالت میں آپ کے نارائن پر پہنچ جاؤں، یہ مزاج ہونا، یہ چیز کا ملے گی، یہ چیز تو ملے گی اولیاء کی چوکھٹوں سے، یہ چیز تو ملے گی پیر کامل کے دامن سے، یہ چیز تو ملے گی طریقت کے نظام سے۔ اور نسبتوں سے وابستہ کر دیا ہے، دامن آل علی اور اولاد علی کے ساتھ میں نسبتیں قائم ہو گئی ہے۔ اب ناگرے بن کر ان پانی کے کنووں کے اوپر مت جاؤ، بورنگوں پر مت جاؤ، بلکہ تمہارے لیے اب تمہارا انجن پانی سے چلنے کے قابل نہیں ہے، تمہارا انجن تو پیٹرول سے چلنے کے قابل ہے۔ پیٹرول کو دیکھو، اس پیٹرول پمپ پر اپنے سر کو ٹکا دو اور وہاں سے ہی تمہاری ضرورتیں پوری ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کی محبت کا انداز کیسا نرالا ہے، ہائے ہائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کیا تفصیل اور کیا مثال کہ اللہ اپنے محبوب کو کس ذریعے ایک سانس میرے مصطفیٰ کی محبت میں اندر جائے باہر نکلے، اللہ کو تو یہ مطلب ہے۔ اور جن کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا قدرداں بن جاتا ہے۔
یہ کون سی چیز ہے کہ رب رب ہو کر اپنے بندے کا قدرداں بن جائے؟ وہ صرف خدا کی قسم میرے آقا کی محبت اور تعظیم اور عظمت ہے، لیکن وہ بھی زبان سے نہیں، جمعہ کو جمعہ، جمعرات کو جمعرات نہیں، وہ بھی خالی مجلسوں میں نہیں، بلکہ تمہاری سانسوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت سما جائے، اور دل کے اندر میں صرف اور صرف دل میں دکان، گھر، آل، اولاد، مریداں اور وہ اور یہ سب کچرے بھرے ہوئے، ان کچروں کو صاف کر کے آئیے یا رسول اللہ، میں اپنے دل کو پاک و صاف کیا ہوں، میرے دل کو یا رسول اللہ مدینہ بنا دیجیے۔ قلب کے اندر میں میرے آقا کی محبت اگر سانسوں کے اعتبار سے رچ جاتی ہے، بچ جاتی ہے، تو پھر کیا اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ کہ گہری نیند میں سے بھی کروٹ لے گا تو یا رسول اللہ ہے۔ دلوں میں، گھروں میں، اپنے بستروں پر بہت آسان ہے میرے بچوں، لیکن ذرا حقیقت کے رخ پر اپنی زندگیوں کو ناپو، ورنہ پھر برباد ہو جائیں گے۔ دھوکے میں پڑ کر اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو۔ کیا تم کو اپنی ہوش کی حالت میں میرے مصطفیٰ یاد آتے ہیں؟ تم کو تمہارے ناشتے کے دسترخوان پر میرے مصطفیٰ یاد نہیں آتے؟ کہاں نخرے کر رہے خامخواہ کے سلام پڑھ کر اور درود پڑھ کر؟ کبھی بیگم سے کبھی میرے مصطفیٰ کے محبت اور میرے آقا کی عظمتوں کی بات نہیں کر سکتے۔ پیر ہے، مریدوں سے بک بک کر لیتا ہے عشق رسول کی بات، لیکن وہی اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، وہی خلیفہ ہے، حماقت کر رہا ہے، میں خلیفہ ہوں، لیکن کر رہا ہے وہاں پر جہاں پر حق ہے، جہاں تجھے میرے محبوب کی محبت کا نظام دینا ہے۔ اللہ نہیں شرمایا، اللہ نہیں شرمایا، حق تھا نا اس کو، وہ تو رب ہے اور میرے مصطفیٰ کا خالق ہے وہ، لیکن اس رب نے یہ بتا دیا کہ جہاں میں ہوں وہاں میرا مصطفیٰ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اذانیں ہوگی تو وہاں پر جہاں اللہ ہوگا وہاں پر میرے مصطفیٰ ہوگا۔ پیکر بنو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدرداں ہوتا ہے جن کے قلوب اور جن کے دل میں محبوب کے نعرہ پاک کی عظمت اور تعظیم اور محبت ہوتی ہے۔ وہ دل کیا ہوتا ہے؟ اب وہ مرید صاحب بیچارے پیر صاحب سے جیسی اجازت کی کہ خوشی خوشی بھاگے دوڑے اور جا کے مدینے میں تو نہیں، پر مدینے کو جانا تھا کہ جد کے اندر میں تو مدینے کی گلی کے باہر ایک دم کتا ایک دم چمکے، ارے انہیں کیوں آگے میں جلدی جا رہا ہے، یاد نہیں رہا اور یاد نہیں رہا، چلے گئے۔ چلو ڈھونڈیں گے وہ کتے کو، اب پورے مدینے کی گلیاں پورا سب کچھ ڈھونڈ لیے، سب کچھ ڈھونڈ لیے۔ بولے گے کتے کو جھڑکا مت تو تیرا حج قبول ہو جاتا، تو اب وہ چکر میں پڑ گیا، مدینے میں کتا کہاں سے رہتا اندر؟ بولے کہ کتا جہاں بھی ملے گا، مدینے کے باہر بھی ملا تو دیکھ خیال رکھنا، تعظیم کرنا۔ اب کتے کی بھی تعظیم کرنا کیوں؟ اب وہ کیا حضرت ہو ان کے چپلوں کو بھی بوسہ دینا کیا بالکل دیے تو؟ ارے بابا دو مت، اور دینا بھی نہیں، حرام ہے۔ جن کے دل کے اندر میں ہو تو ان کے لیے تو جائز ہے، وہ تو ہو گیا اجرت کے اندر بھی۔ بعد میں سن، جس وقت میں پیر صاحب بولے تو جب تو چکر میں پڑا تھا مدینے میں نہیں رہتا کہتے نا جو کتا، ارے بابا کتے سے نفرت کر رہا ہے۔ کتا کیا ہے؟ کتے کی تعریف اہل طریقت سے پوچھ تو جو دنیا کی ہرس لالچ نا، اس سال اتنی کمائی ہوئی اگلے سال اس سے زیادہ ہونا، یہ کتا ہے تو، آج اتنا ہوا نا کل اس سے زیادہ ہونا، یہ ہے تیرے نفس کا کتا۔ کتا تو ہر ایک اپنے وجود میں ہے، باہر کے کتے سے نفرت اور اندر کے خواہش اور اندر کی ہوس کے کتے سے غافل۔ کتے کو اندر بٹھایا، باہر کے کتے سے نفرت کر رہا ہے پاگل، کیوں کاٹ دیتا بول کے نا، کہ انسان کی ہوس جس کی مثال بزرگوں نے اور اولیاء نے کتے سے کی ہے۔ اگر ایک جنگل سونے کا مل جائے تو ہوس لالچ ختم نہیں ہوگی، دوسرا جنگل بھی سونے کا ملنا، اور اس میں پھر بھوک بڑھتی چلی جاتی ہے، بھوک بھوکنا زیادہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ اندر کا کتا ہے۔ اہل طریقت اس لالچ کو، ہرس کو، اس کتے کو مار دیتے ہیں، کتے کو فرم بردار بنا دیتے ہیں۔ تو وہ پیر صاحب نے وہ حاجی صاحب سے کہا تھا کہ بیٹا ٹھیک ہے جا، مگر مدینے کے کتے کی بے ادبی نہیں کرنا دو، لیکن چکر دے رہے لوگ
تمہاری تقریر تمہارے اچھے عملوں کا خدا کو کوئی مقصد نہیں ہے. خدا کو مقصد اور مطلب تو صرف اپنے محبوب کی نسبت سے ہے. سمجھ میں آئی؟ جب وہ نسبت قلب کے اندر میں آ جاتی ہے، مکاری نہیں، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں. کروٹ لے رہے ہو تو میرے آقا کی یاد ہو، سانسیں آ رہی ہو جا رہی ہو تو اس میں سانسوں میں میرے مصطفیٰ کو بچاؤ. جب وہ ویسا دل اور ویسی سانسیں ویسا وجود بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. پھر وہ مدینے کو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ کعبہ ان کے پاس میں آئے. سیدہ رابعہ بصریہ ہے نا بلیا، خواجہ حسن بصری جا رہے ہیں اور یہ بھی جا رہے ہیں، راستے میں ہیں. لیکن وقت ایسا آیا کہ مکے میں حاضر ہونے کا حج کا زمانہ ہو، وقوف عرفات میں حج ہوتا ہے. تو یا اللہ کیا میں رہ جاؤں؟ میں ہر دو قدم کے اوپر دو رکعت نفل، ہر قدم پر دو رکعت نفل پڑھ کر آئی. حج کو جانے والوں کو اگر صحیح ان کے حج کو قبول کروانا ہے تو یہ حج کمیٹی والے طریقے حج سے زیادہ مقصد حج کو بتا کر آداب مدینہ اور آداب حج سکھاؤ ان کو. خدا کی قسم حج کیا ہے؟ یہ طریقت کا پورا مکمل پیکیج ہے. وہاں پر مکمل پیکیج ہے، پوری طریقت وہاں سمجھ میں آئے گی. وہاں غوث و خواجہ سمجھ میں آئیں گے، وہاں قدم بوسی سمجھ میں آئے گی، وہاں دیوانگی میں گھومنا سمجھ میں آئے گا، پیر کے عاشق بن کر کیسے رہنا وہ سمجھ میں پورا 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 ٹرینڈ ہے نا. کیوں رابعہ بصریہ نے کہا کہ اللہ کیا میں محروم رہے گی؟ تو خواجہ حسن بصری جیسے طواف کے لیے پہنچے تو کعبہ، وہ کعبہ پتھروں کا نہیں ہے، روح ہے کعبہ میں نظر نہیں. میں کس کا طواف کروں؟ ٹھہرو، کیوں کعبہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھے. تو بولے کہ میری ایک بندی آ رہی ہے، آنے میں دیر ہو گئی. تو وہ جنگل میں یہ کعبہ اس کو طواف کے لیے خود کعبہ چلا گیا. کون سا ہے یہ کعبہ؟ وہ کعبے کا کعبہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، عشق مصطفیٰ ہے جس کو اپنے دل میں ہم لا سکتے ہیں. اس کی محنت سے تو آم چرا لیے، اس سے دور ہو گئے، چکروں میں پڑ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود صرف اور صرف اپنے محبوب کی محبت کا اظہار ہے. اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کو فریفتہ ہوتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے. اور کیسا دوست بنا لیتا ہے کہ باپ بیٹے کے ساتھ میں اتنا دل نہیں لگاتا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے چاہنے والے عاشقوں کو اپنا دوست بنا کر کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. کیا معاملہ ہے میرے آقا کے ساتھ رب العالمین کی محبت کا. اس سے خیرات حاصل کرو، زندگیوں کو برباد اور ضائع مت کرو. رسم و رواج کے لیے خانقاہوں میں آنا پیری مریدی میں مت چلو، بلکہ اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. کون سی دولت؟ جہاں پر میرے آقا کی محبت کی سانس سے مل جائے وہ دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. وہ دولت جب نصیب ہو جائے گی تو پھر رب کی بارگاہ میں وہ ایسا مقبول بن جائے گا، اس کا دوست بن جائے گا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ میاں تو میری عبادتوں کا حصہ چل ہے، میرے محبوب کی محبت والی میں تیرے عبادت کا کیا حساب چل عبادت کرنے والے کا حساب لوں گا رہے تو میرے محبوب کی محبت کے ساتھ میں آ گیا نا، چل حساب سے محفوظ. جو سب میں سے نکالے گا، نکال کر کیا کہیں آ جاؤ ادھر، تم آ جاؤ آ جاؤ. دوسرے انبیاء کہیں گے کون سے زمانے کے نبی تھے، اس لیے کہ نبی کو تو نبی پہچانتے ہیں. تو پھر فرشتے کیا کہیں گے؟ وہ نبی نہیں بلکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل ان کو بلا کر بولے گا کہ سب کا حساب اور تمہارا اعزاز اور تمہارا اکرام کہ مشق کے ٹیلوں پر جب تک انسانیت کا حساب و کتاب پورا نہیں ہوگا کسٹڈی میں کھڑے کر دوں گا، سب حساب دینا پڑے گا. پھر ہم حساب تمہارے سے کیا حساب لوں؟ اس لیے کہ میرا مقصد تم نے پورا کیا کہ اپنے دلوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت کو لے کر آئے. اور اس کا ایک شن اس کے لیے خدا نے حشر نہیں رکھا، اس کا ایگزامینر حال تمہاری میری قبریں ہیں. قبر کے اندر میں ہی عشق رسول کا حساب لے کیا جائے گا. جو یہاں پاس ہو گیا میدان محشر کا اس کو کیا ڈر، میدان محشر میں حساب و کتاب کی اس کو کیا فکر، اس لیے کہ یہاں تو پاس ہو گیا، عشق مصطفیٰ کو لے کر قبر میں گیا. کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے مصطفیٰ دل و جان کے مالک ہے. بس ہو گیا. اب یہ ریزرڈ ہے
عذاب کی مجال نہیں کہ اس کو ہاتھ لگائے، قبر کے عذاب کو مجال نہیں کہ اس کے اوپر کچھ اثر انداز کرے، نہیں، یہ تو اب اس کا پسندیدہ بن کر آیا ہے۔ میرے بچوں، قیامت کے میدان میں اعمال کا حساب کیا جائے گا، قبر کے اندر میں ایمان کا حساب۔ ایمان کے حساب میں کامیاب ہو تو وہ حساب کی فکر سے بے فکر ہوگا، اگر ایمان کے حساب میں فیل ہو جائے تو قیامت کے میدان میں، اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ جس کا حساب لینے پر آئے وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے اس حساب سے بچنے کے لیے خدا کی قسم صرف میرے آقا کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، اپنے دل کو مدینہ بنا لو، اور مدینہ جو بنے گا وہ میرے آقا کی محبت اور میرے آقا کی چاہتوں کے ذریعے سے بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خیرات کو ان کو عطا فرمائے، اور ان چیزوں کے ملنے کا راستہ کتابیں نہیں، تقریریں نہیں، تحریریں نہیں، بلکہ ان چیزوں کے ملنے کا راستہ اولیاء کی چوکھٹیں اور ان کی آل اور ان کے سلسلے ہیں اور ان کے نظام ہیں۔ کہاں ملے گا؟ پیٹرول ملتا ہے پیٹرول پمپ پر، تو پھر عشق رسول اور آل علی اور اولاد علی کا نظام ملے گا کہاں؟ خانقاہوں پر ملے گا۔ اس لیے خانقاہوں کے قیام کو، خانقاہوں میں جانے کو اپنے لیے سعادت سمجھو۔ اللہ تعالی ہم کے ساتھ